کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے ٹھیک اس وقت کیا ہے؟ نہیں صرف مٹی نہیں، بلکہ ایک پوری کائنات ہے، زندگی سے بھری ہوئی۔ آج ہم اسی چھپی ہوئی دنیا کا راز کھولنے والے ہیں اور یہ جاننے والے ہیں کہ مردہ زمین میں دوبارہ جان کیسے ڈالی جا سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کھیتی باڑی کے کچرے کو، جسے ہم بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، مٹی کے لیے سونا کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہی وہ پہیلی ہے جسے ہم آج مل کر حل کریں گے۔ اور اس کا جواب حیران کن طور پر بہت سیدھا سادہ ہے۔ ہمیں بس مٹی کو گندگی یا دھول سمجھنا چھوڑنا ہوگا۔ یہ ایک زندہ سانس لیتا ہوا ایکو سسٹم ہے، اور سب سے زبردست بات، اسے ٹھیک کرنے کی طاقت قدرت نے ہمیں پہلے ہی دے رکھی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے اور سب سے اہم ٹول سے۔ یہ ہے کمپوسٹ، جسے آپ مٹی کی زندگی کا بایولوجیکل انجن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کمپوسٹ آخر ہے کیا چیز؟ بہت آسان لفظوں میں، یہ قدرت کا اپنا ری سائیکلنگ سسٹم ہے۔ سوچیں، لاکھوں کروڑوں ننھے منھے جاندار مائکرو آرگینزمز یہ پودوں کی بچی کچی چیزوں اور گوبر کو کھاتے ہیں اور اسے گہری کالی غذائیت سے بھرپور مٹی میں بدل دیتے ہیں۔ اسی کو ہم ہیومس کہتے ہیں۔ اور یہیں پر ایک کمال کی بات ہوتی ہے، جب یہ کروڑوں ننھے جاندار اپنا کام کرتے ہیں نا، تو وہ اتنی زیادہ گرمی پیدا کرتے ہیں کہ پورا کا پورا ڈھیر بالکل ابلنے لگتا ہے۔ اور یہ گرمی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک طرح کا قدرتی سینیٹائزر ہے جو بیماری پھیلانے والے جراثیم اور پھالتو گھاس پھوس کے بیجوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور ہم یہاں معمولی گرمی کی بات نہیں کریں۔ ایک اچھی جراثیم سے پاک کمپوسٹ کے لیے درجہ حرارت کا 55 سے 65 ڈگری سیلسیس تک پہنچنا لازمی ہے۔ یہی وہ میجیکل رینج ہے جو گارنٹی دیتی ہے کہ مٹی میں صرف اچھی چیزیں ہی واپس جائیں، کوئی بری چیز نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کمپوسٹ اب استعمال کے لیے تیار ہے؟ خیر، اس کی کچھ پکی نشانیاں ہیں۔ پہلی، اس میں کاربن اور نائٹروجن کا تناسب بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ دوسری، اس کا ٹیمپریچر نارمل پر آ جاتا ہے۔ تیسری، اس میں سے بدبو بالکل ختم ہو جاتی ہے اور صرف مٹی کی سوندھی خوشبو آتی ہے۔ اور آخر میں اسے 1 سے 2 مہینے کے لیے کیور ہونے یا آرام کرنے دیا جاتا ہے تاکہ یہ پوری طریقے سے سٹیبل ہو جائے۔ چلیں اب آتے ہیں اپنی ریسیپی کے دوسرے حصے کی طرف۔ یہ وہ چیز ہے جو کمپوسٹ کے ساتھ مل کر جادو کرتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بایو چار کی، یعنی مٹی کے لیے کاربن کا ایک مستقل لنگر۔ اب یہ بایو چار کیا ہے؟ اس سے آپ ایک خاص قسم کا زرعی کوئلہ سمجھ لیں۔ یہ خاص پروسیس سے بنتا ہے جسے پائرولیسس کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پودوں کے ویسٹ کو بہت زیادہ گرمی دی جاتی ہے، لیکن آکسیجن کی غیر موجودگی میں، اور نتیجہ ایک ایسا مٹیریل جو تقریباً خالص ٹھوس کاربن ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز بایو چار کو واقعی خاص بناتی ہے وہ ہے اس کی ساخت۔ یہ بالکل ایک سپنج کی طرح ہوتا ہے جس میں لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، اور یہ ساخت اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ یہ مٹی میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال تک موجود رہ سکتی ہے۔ مطلب یہ مٹی کے لیے ایک مستقل اپ گریڈ ہے۔ اور اس کا ماحولیاتی فائدہ وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ اندازہ لگائیں، مٹی میں ڈالا گیا ہر 1 ٹن بایو چار فضا سے تقریباً 2.5 سے 3 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کھینچ کر ہمیشہ کے لیے زمین میں لاک کر دیتا ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف لڑائی میں ایک خاموش لیکن انتہائی طاقتور ہتھیار ہے۔ اس کے کام کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال دی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ بایو چار ایک مائکروبیل ہوٹل کا کام کرتا ہے۔ ایک ہوٹل ننھے جانداروں کے لیے۔ تو یہ ہوٹل کرتا کیا ہے؟ یہ کمپوسٹ سے آنے والے لاکھوں کروڑوں فائدہ مند جراثیموں کو رہنے کے لیے ایک محفوظ پرآسائش گھر فراہم کرتا ہے۔ اس کی سپنج جیسی ساخت انہیں خطرات سے بچاتی ہے اور پھلنے پھولنے کا بہترین ماحول دیتی ہے۔ نتیجہ، مٹی کو ٹھیک کرنے کی ان کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس بایولوجی آ گئی کمپوسٹ سے اور سٹرکچر آ گیا بایو چار سے، لیکن ایک صحت مند مٹی کے لیے تیسری چیز بھی چاہیے، اور وہ ہے ایک مضبوط کیمیائی بنیاد۔ یہیں پر معدنیات یعنی منرلز اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، سالہ سال کی شدید کھیتی باڑی نے مٹی سے اس کے ضروری منرلز کو بالکل نچوڑ لیا ہے۔ اس لیے ان منرلز کو، جیسے کہ چٹانوں کا پاؤڈر، چونا اور جپسم کے ذریعے واپس مٹی میں ڈالنا، اس کی بحالی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ بالکل بنیادی قدم ہے۔
اور یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگا لیں۔ صرف جنوبی ایشیا میں 90 ملین ہیکٹر سے زیادہ زمین تیزابی ہو چکی ہے۔ 90 ملین! یہ پاکستان کے پورے رقبے سے بھی زیادہ بڑا علاقہ ہے جسے چونے جیسے منرلز کی فوری ضرورت ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر منرل کا اپنا ایک خاص کام ہے۔ مثال کے طور پر چونا یعنی لائم تیزابی مٹی کو ٹھیک کرتا ہے، یہ مٹی کی پی ایچ کو بڑھاتا ہے۔ دوسری طرف ہے جپسم، یہ سخت کلر والی زمین کی ساخت کو بہتر بناتا ہے، اسے نرم کرتا ہے اور اس کا پی ایچ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مطلب سیدھا ہے، دو الگ اوزار، دو الگ کاموں کے لیے۔ تو چلیے اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر پوری تصویر دیکھتے ہیں۔ جب ہم ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ملاتے ہیں نا، تو ہم صرف مٹی ٹھیک نہیں کرتے، ہم مٹی کی بحالی کا ایک مکمل طاقتور نظام بناتے ہیں۔ تو ایک زندہ لچکدار مٹی کی فائنل ریسیپی کیا ہوئی؟ نمبر 1 کمپوسٹ یعنی زندگی یا بائیولوجی، نمبر 2 بائیوچار یعنی مضبوط ڈھانچہ یا سٹرکچر، اور نمبر 3 معدنیات یعنی کیمسٹری۔ یہ تینوں مل کر ایک ایسا زبردست کامبو بناتے ہیں جو مردہ زمین میں جان ڈال دیتا ہے۔ اور جب ہم یہ طریقے اپناتے ہیں تو ہم صرف مٹی کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، ہم سرکولر اکانومی کے تصور کو حقیقت میں بدل رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک ایسا چکر بنا رہے ہیں جہاں کچرا خوراک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی تو اصل پائیداری ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، کیا ہمارے سیارے کا مستقبل کسی ہائی ٹیک لیب میں نہیں، بلکہ ٹھیک ہمارے قدموں کے نیچے اس مٹی میں چھپا ہے؟